دوستو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، نیز یہ جانور کیسے پیدا ہوا، اس کے پیچھے کیا تاریخی واقعہ ہے، وہ بھی مکمل آپ کو بتائیں گے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے، اور اب تو سائنسی تحقیق نے بھی اس بات ثابت کر دی ہے کہ اس کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ دوستو یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو آئیے اس جانور کی تخلیق کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ فرمائیں جو ہمیں کشتی نوح کے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ حام بن نوح کی مٹی ہے۔ تو اس مٹی کے اوپر اپنا عصا مارا تو اس میں سے ایک بوڑھا آدمی اٹھا۔ اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں آپ علیہ السلام اور جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کے گوبر اور میل کچیل کی وجہ سے کشتی میں کافی گند پڑ گیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام اس وجہ سے کافی پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ہاتھی کی دم پکڑ کر ایک جانب کھینچو۔ تو آپ نے ہاتھی کی دم پکڑ کر ایک جانب کھینچی اور اس کو جھٹکا دیا، تو اس میں سے 2 خنزیر یعنی نر اور مادہ پیدا ہو گئے، اور وہ فوراً جانوروں کے گوبر کی طرف لپکے اور منٹوں میں اس کو چٹ کر گئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو انسان کے لیے حرام قرار دیا ہے، چونکہ یہ جانور گندگی پسند کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا تاریخی واقعہ جو خنزیر کی پیدائش کا سبب بنا۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپولیرٹی فار یو کو سبسکرائب کر دیجئے۔